الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام، گزشتہ جمعہ ذی القعدہ میں ہونے والا ایک واقعہ جسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کے سامنے چند معروضات پیش کی تھی. اسی ذی القعدہ کے مہینے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی رونما ہوا. سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ پہ عمرہ فرما رہے ہیں. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. کسی عام امتی کے خواب کی کوئی شرعی قطعی یقینی حجت نہیں بنتی. قطعی طور پر، یقینی طور پر اگر کسی کا خواب حجت ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام. باقی اگر کوئی خواب میں دیکھے میں نے یوں کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، تو اس کی تعبیر کوئی اچھی نکلتی ہو تو نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے ظاہر پر دفعہ عمل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ عمل پلے میں کچھ نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، اور اچھا سا خواب دیکھ لیا تو بس سمجھتے ہیں کہ وقت کے جنید بغدادی ہم ہی ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اعمال میں مزید کمی لانے کے لیے، عبادات میں سستی لانے کے لیے بعض دفعہ شیطان بھی سے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. اور بعض دفعہ دیکھتا ہے ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں آسمانوں پہ تھا، تو بھائی گیس تیرے دماغ میں چڑھی ہوئی تھی تو اس لیے تو ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. یا بعض دفعہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی خواب کا بڑا اثر ہوتا ہے. صرف نبیوں کا خواب حجت ہے، دلیل ہے، قطعی ہے. جبھی تو خواب دیکھ کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. اب اس خواب کے اندر یہ تعین نہیں تھا کہ آپ کون سے سال میں عمرہ فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ مجھے عمرہ کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش نے ایک رستہ روک کے حملے کا ارادہ کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کو تبدیل کر کے ایک لمبا سا رستہ لے کر حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہیں بیٹھ گئی. یہ قصوہ نام کی اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. اب جب یہ اونٹنی یہاں بیٹھ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اسے بٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا ارادے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اور قریش کو پتہ چلا کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا.
یہاں بھی غزوہ خندق کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام نے آ کر عرض کی اللہ کے نبی پانی نہیں ہے، اور وضو کے لیے تو چھوڑیے پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایک برتن میں پانی تھا، اللہ کے نبی نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اتنا پانی کہ سارے صحابہ نے پیا بھی، وضو بھی کیا، لیکن پانی نہیں ختم ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہاں کنواں تھا، اس کا جتنا پانی تھا ہم نے لے لیا، اب ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کا کوئی پانی کسی کے پاس ہے تو ایک ڈول لایا گیا کہ اس میں ہے۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر انڈیل دیا اور فرمایا تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے پانی نکالنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کا یہ معجزہ دیکھا کہ ہم نے بھی پیا، غسل کیا، ہمارے جانوروں نے بھی پیا، پانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان حدیبیہ کے مقام پر آئے ہیں۔ مجھے الحمدللہ حدیبیہ کے اس مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ حرم کی حدود جو جدہ کی طرف نکلتی ہے، یہ حدود ختم ہوتے ہی حدیبیہ کا یہ مقام آتا ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ قریش اپنے ایک نمائندے کو بھیجتے رہے، مکہ والے کبھی عروہ بن مسعود کو بھیجا، کبھی مکرس کو بھیجا، کبھی حلیس کو بھیجا۔ یہ آتے ہیں، بات نہیں بنتی، اور آ کر جو ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عروہ بن مسعود جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بات کرنے لگے تو دیکھا نماز کا ٹائم ہوا، حضور وضو کرتے ہیں، تو حیران ہوا دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو پانی جو حضور کے جسم سے لگ کر نیچے آنے لگتا ہے تو زمین پر نہیں، صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک بھی صاف کرتے ہیں تو صحابہ اس کو بھی بڑھ کر ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر برکت کے لیے ملتے ہیں۔ یہ عروہ یہاں سے اٹھا اور مکہ گیا اور جا کر قریش والوں سے کہا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، خدا کی قسم اتنی محبت میں نے کسی میں نہیں دیکھی جو نبی کے یاروں کے ساتھ، نبی کی محبت نبی کے یاروں کے ساتھ ہے، اور یاروں کی محبت نبی کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں یہ بتلا سکتا ہوں اگر تم ان سے ٹکرائے یہ کبھی بھی محمد کا راستہ اور محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ سلسلے چل رہے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں بن رہی۔ انہیں فرما دیا کہ بھائی ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے۔ لیکن کفار کے دل میں ڈر تو تھا، رعب تو تھا۔ اتنے میں حضرت سہیل ابن عمر آئے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور نے جب سہیل کو دیکھا تو فرمایا قد سہل لکم من امرکم، کہ اللہ تعالیٰ اب تمہارے کام کو آسان کرے گا کہ سہیل سہل سے ہے۔ اچھا فال لینا کسی بات سے یہ لیا جا سکتا ہے، جیسے سہیل کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور فرمایا کہ سہیل سہل سے ہے، لگتا ہے اب تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ چنانچہ سہیل ابن عمر آئے، آپ نے فرمایا میں لڑنے نہیں آیا ہوں، یہ دیکھ لو ہم حالت احرام میں ہیں، جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دو، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ اس نے کہا جی معاہدہ لکھو، پہلی بات تو یہ ہے آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے۔ اب اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، صلح حدیبیہ کی شرائط سے پہلے ایک واقعہ جو میرے ذہن سے نکل گیا، آپ حضرات چونکہ سنتے رہتے ہیں، ابھی یہ سلسلے چل رہے تھے، آنا جانا بات نہیں بن رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر تم جاؤ ان سے بات کرو، خود جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے جانتے ہیں، الٹی سیدھی بات کی نا پھر عمر چھوڑے گا نہیں ان کو، پھر بات معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر آپ میں سے برداشت نہیں ہوگی۔
انسان کے بچے بن کے بات کی تو کر، لیکن ذرا جو ٹینٹاں کی تو پھر عمر کی تو تلوار نکلے گی. تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ، عثمان کو بھیجتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ عثمان کو بھیجیں تو ٹھیک ہے، یہ ذرا نرم مزاج ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھائی ہم یہاں مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں عمرے کے لیے، اتنے میں انہوں نے حضرت عثمان سے کہا ایسا کرو تم مکے میں آ چکے ہو، یہ سامنے کعبۃ اللہ ہے، تم ایسا کرو کہ یہاں پر طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے باقیوں کو نہیں ہے. تو عثمان کہتے ہیں حضور کے بغیر عثمان طواف کرے رب اس کا عمرہ قبول کرے گا؟ میرا نبی بغیر عمرے کے جائے اور عثمان عمرہ کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہاں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عثمان کو عمرے کی اجازت دی، فرمایا عثمان کبھی میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسی محبت کا آپس میں تعلق، ایسی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کے بغیر اگر میں کروں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ واقعات صرف مزے لینے کے لیے نہیں، ذہن میں رکھا کرو. کبھی چھوٹے درجے کے ذمہ دار کو کبھی کوئی یہ کہ آپ کے ساتھ ہم یوں کہ آپ کے بڑوں کے ساتھ نہیں، اس کو اپنے پاس ہی رکھ اپنی سہولت، بڑوں کا احترام نہیں تو پھر ہمارا بھی نہیں. اور اسی سے تم اصول سمجھ لو نا کہ چھوٹوں سے کہتے ہیں تم ٹھیک، تم آ جاؤ، تمہیں ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، تمہیں ہم اجازت، وہ بڑے جو تمہارے ہیں ان کو اجازت نہیں. کہا جاؤ ادھر سے. جب ان کو نہیں مانتے تو پھر مجھے تم کس حیثیت سے مانتے ہو؟ پھر مجھے تم کس حیثیت سے عمرے کی اجازت دے رہے ہو؟ پھر مجھے تم کس حیثیت سے اجازت دیتے اور محبت کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں ہمارے نبی کی محبت نہیں، تو پھر عثمان کو تم کس حیثیت سے دعوت دے رہے ہو؟ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، خاص کر مولویوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو وہ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. آج تیرے ساتھ صحابہ کا دشمن بیٹھتا ہے، کہتا ہے آپ بہت اچھے ہیں، آپ با اخلاق ہیں، آپ بڑے امن پسند ہیں، آپ بڑے معتدل مزاج ہیں. یار آپ کی شخصیت تو ماشاءاللہ، مجھے آپ سے محبت ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک رافضی کا ایک مولوی کو فون اور وہ ریکارڈ ہوا اور وہ سب جگہ چلا، جس میں کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے اندر میں نے دیکھا کہ بڑے معتدل مزاج ہیں، آپ بڑے با اخلاق ہیں. ابے وہ تیری تعریفیں کر رہا ہے، تجھے اچھا کہہ رہا ہے، اور تیرے ابو بکر عمر کو برا کہتا ہے، تیرے عثمان علی کو برا کہتا ہے، تیرے معاویہ کو برا کہہ رہا ہے. تو یاد رکھ وہ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، وہ اپنی لائن بنا رہا ہے، وہ اپنا کوئی اس کا ذاتی مفاد ہے. جسے ابو بکر اچھا نہیں لگتا وہ تجھے کیسے پسند کرنے لگا؟ جس کے دل میں عمر کی محبت نہیں اس کے دل میں تیری محبت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے صحابہ کا دشمن اگر کبھی تمہیں کسی جگہ کہے آپ بہت اچھے ہیں تو آگے سے ہمت کر، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. اس کو کہ میں اچھا نہیں ابو بکر اچھا ہے، میں اچھا نہیں عمر اچھا ہے، تو مجھے اچھا مان رہا ہے. میں اگر اچھا ہوں تو انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے چلا ہوں، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اچھا بنا ہوں. اور جن کو پیغمبر کے یار کہا جاتا ہے، جانثار کہا جاتا ہے، ستارے کہا جاتا ہے، آج کسی مولوی کو بیٹھک میں بٹھا کر کہا جائے آپ بڑے با اخلاق ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بہت معتدل مزاج ہیں، آپ بڑے امن پسند ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہو گئی، ہمارا دل آپ کی طرف ہو گیا. اور اس کو کہے منافق مجھے باتوں میں نہ لا، اگر تجھے میں اچھا لگتا ہوں تو ابو بکر کیوں اچھا نہیں لگتا، عمر اچھا کیوں نہیں لگتا؟ میں اگر اچھا لگتا ہوں جس نے کلمہ اپنے باپ سے سیکھا وہ اچھے کیوں نہیں لگتے جنہوں نے کلمہ محمد الرسول اللہ سے سیکھا؟ میں اچھا لگتا ہوں جو مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ اچھے کیوں نہیں لگتے جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ تجھے میرے اندر اخلاق نظر آ رہا ہے. اخلاق کیوں؟ کہ ان کو کچھ نہیں کہتے اس لیے آپ بہت اچھے ہیں. لیکن یہ ناگن چورنگی والے یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. تو یاد رکھو چور اگر چوکیدار کو کہے یہ چوکیدار ڈیر خسڑے دے، ہاں دس از ویری گڈ مین،
یہ بہت اچھا چوکیدار ہے، تو اس میں مطلب کیا نکلتا ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے یا نہیں ہے؟ چور چوکیدار کو کیوں کہہ رہا اچھا ہے؟ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، جیسے کسی نے پوسٹ لکھی ہے ہمارے خلاف، میرا بھی ذکر اس میں کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں بابو، اگر چور چوکیدار کو کہے کہ یہ والے مجھے اچھے نہیں لگتے تو چوکیدار کے لیے تو فخر کی بات ہے، نقب لگانے نہیں دیتا، چوری کرنے نہیں دیتا، ڈنڈی مارنے نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہماری باتیں لگتی ہیں کہ جناب بڑی سخت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور دیکھو جتنا میڈیا پر آتے ہیں ایسے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیے جی فرقہ واریت ملک میں نہیں ہوئی، یہ سارا مسئلہ یہ ہے روئے اب کرو تمہارا فرقہ واریت کا جو نعرہ تم نے، اور آ کر یہاں اعتدال پسندی کی باتیں کرتے ہیں لبرل، تمہیں قومی اسمبلی میں دیکھ لیا ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اس ہفتے، کیسے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اسپیکر بھی اٹھا کر ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں، کتابیں بھی ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں، جو مسودہ بجٹ کا ہے وہ بھی ایک دوسرے پہ، اور وہ جو موٹی والی آنٹی ہے کیا نام ہے اس کا جو لڑکوں کی طرح لگتی ہے کھجڑی، وہ شیری مزاری، اس کی بھی آپ نے وہ چور کر رہی ہے، اور میں نے کہا اب تمہارے اخلاق کہاں گئے؟ کیوں؟ عمران خان کو برا کہا، پی ٹی آئی کو برا لگا، نون لیگ کو برا کہا، نواز شریف کو برا کہا، نون لیگ کو برا لگا، تم اپنے قائدین کی محبت میں سارے اخلاق کے دائرے بھول گئے اور تم اپنی حقیقت دکھانے لگے، اب تمہارے اندر کوئی صبر نہیں۔ ہمیں کہتے ہو صبر سے، اعتدال سے، پیار محبت سے، ایک اس انداز میں تم یہاں محبت دکھاتے نا، میں پھر کہتا تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھے لگتی ہیں، جب تم عمران خان، نواز شریف، زرداری کے متعلق کچھ برداشت نہیں کر سکتے، خدا کی قسم میں صدیق کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا، نبی کے یاروں کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا، اگر کیوں کہ وہ ہمارے صرف محسن نہیں، خدا کی قسم ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں۔ تمہارا اعتدال دیکھ لیا ہم نے، تم سے اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ چینل کی کسی پروگرام میں وزیر اطلاعات ہے، وہ عاشق کیا نام ہے، فردوس عاشق احمان، کیسا وہ ایک مرد کو ساتھ گتھا بھی ہوئی، گریبان بھی پکڑا، اس کو تھپڑ بھی مار دیا، اس نے میرے باپ کو برا کہا ہے، اس نے میرے باپ تک کیوں پہنچا ہے؟ اچھا آپ تو ہمیں کہتے ہیں ذرا مولوی صاحب اعتدال دیکھیں جی، افہام و تفہیم کا معاملہ ہونا چاہیے، محبت کی باتیں ہونی چاہیے، آپس میں جو ہے ایسے فرقہ واریت کی فضا نہ ہو، یہ ساری تمہاری ٹاں اس وقت نکلتی ہے نا جب تمہارے سامنے کسی تمہارے لیڈر کو برا کہو، میں دیکھتا ہوں تم کیسے برداشت کرتے ہو، جب تم وہاں برداشت نہیں کرتے ہم صحابہ کے مسئلے پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارے باپ کو برا کہا تو تو عورت ہو کر مرد پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، اور یہاں بیٹھ کر ہمیں درس دیتے ہیں اعتدال پسندی کا، تو اگر کوئی صحابہ کرام کو برا کہے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے؟ بولو یہ فلسفے بابو، یہ جو تمہارے پاس میڈیا میں آ کے بیٹھتے نا، جو اس طرح کی بڑے ایسا لگ رہے ہوتے ہیں دنیا کے مسلح لوگ یہی ہیں، بس سارے اخلاق یہیں پر آ گئے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا وہ اخلاق والا نبی جسے رب نے انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، ان کے سامنے ایک شخص کا جنازہ ہے، فرمایا اٹھاؤ، میں اس مردود کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، کیوں نہیں پڑھاتے؟ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ آج اگر کوئی اس طرح صحابہ کے دشمن سے بائیکاٹ کرے تو کہتے ہیں یار یہ جو نا بڑی محدود سوچ کے لوگ ہیں، انتہا پسند ہیں، یہاں ایک عثمان کا بغض دل میں آ کر میت دیکھ کر بھی جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ واہ میرے نبی تیری زلفوں پہ قربان جاؤں، کیسی صحابہ کرام کی محبت بٹھا کے گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے گئے، وہ مشہور واقعہ کے پیچھے افواہ اڑی، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ میرے پیغمبر صحابہ کو لیتے ہیں، 1400 صحابہ کو ایک عثمان کے لیے، اور لا کر کہتے ہیں اور بیعت کرو، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لے رہے ہیں، ایک صحابی کے لیے صرف، ایک عثمان کے لیے صرف، سارے صحابہ کے لیے نہیں۔ تمہیں میں صحابہ کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ یہ نبی کبھی بدر میں 313 کو لا کر بار بار دعائیں کرتے تھے، اللہ میرے ان یاروں کو بچا لے، میرے صحابہ کو بچا لے، یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج 1400 صحابہ اور اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، کس ایشو پر، کس مسئلے پر، جسے لوگ آج کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا مسئلہ ہے، صحابہ کا مسئلہ اور بہت سارے دیگر ایسے مسائل، یہ ثانوی حیثیت کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ رب کو اتنا پسند آیا، رب نے قرآن بھیج دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ پوچھو اپنے اپنے ائمہ سے جا کے پوچھنا کہ صحابہ کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ کب ملا، کس عمل پہ ملا؟ جب وہ سجدے میں تھے، جب وہ رکوع میں تھے، جب وہ زکوٰۃ دے رہے تھے، جب وہ تلاوت کر رہے تھے، اس عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ پوچھو جا کر، وہ جواب دیں گے کہ جب عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا تھا اس وقت اللہ نے صحابہ کو اپنا رضا کا ٹکٹ دیا۔ پھر کہہ دینا کہ پتہ یہ چلتا ہے جو صحابہ کی عظمت کے لیے جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جبھی تو قبروں سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ میں ایک درد دل رکھ رہا ہوں، جس کام کو ہم نے ثانوی حیثیت میں رکھا کہ یہ بعد کے مسائل ہیں، بعد کے ہم تک دین پہنچانے والے وہ، ابے بھائی وہ نہ رہے، ان کی عزت مشکوک ہو گئی، ان کا کردار، ان کی عدالت مشکوک ہو گئی، تو بتاؤ دین باقی رہے گا؟ یہ ثانوی حیثیت ہے۔ اب یہ 1400 صحابہ کی بیعت اللہ نے انہیں رضا کا ٹکٹ دیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں، اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا، سنو اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کے یہاں ماضی حال مستقبل سب برابر ہے، ہم ناقص علم والے ہیں۔ میں آپ کسی کے بارے میں کہوں، آپ کے سامنے تعریف ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، آپ بڑے اس پر اعتماد کر لیجئے گا، یقین کریں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، بہت ایماندار ہے، بااخلاق بھی ہے، لیکن آگے چل کے وہ بندہ غلط سوسائٹی، غلط ماحول میں رہا، بگڑ گیا، وہ چیز نہ رہی، آپ میرے پاس ہے، آپ کہے آپ نے تو کہا تھا کہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ دیکھ لو، میں کہوں گا یار اس وقت تک تو اچھا تھا، مجھے آگے کا تو نہیں پتا تھا نا کہ آگے کیا کرے گا۔ اللہ کا علم بھی ایسا ہے، اللہ اگر ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اپنی رضا کا ٹکٹ دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا مستقبل بھی ہے کہ دنیا جانے کے وقت تک یہ اسی طرح صاحب کردار رہیں گے۔ اللہ کا علم ناقص نہیں ہے کہ آج رضا کا ٹکٹ دے دیا، جیسے یہ بدبخت کہتے ہیں کہ جناب وہ مرتد ہو گئے تھے، صحابہ نے دین چھوڑ دیا تھا، نبی کے بعد یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سوچو اس وقت تو میں نے رضا کا ٹکٹ دیا تھا، مجھے کیا پتا آگے یہ ہو جائیں گے اور یوں ہو جائیں گے اور گھر جلا دیں گے اور لاتے کے دروازوں کو ماریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، جو یہ الزام لگاتے ہیں، دیکھ یہ ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ کے سامنے تو ان کا مستقبل بھی تھا، بلکہ مستقبل کی بات دیکھو، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ کے پاس ان کا ماضی کے اندر ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے، ان کا کریکٹر اور کردار پھر بھی رب کی نظروں میں تھا، اسی لیے تو مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی تعریفیں اللہ نے تورات میں بھی کی ہیں، صحابہ کی تعریفیں اللہ نے انجیل میں بھی کی ہیں۔
اللہ نے اگر انہیں رضا کا ٹکٹ دیا ہے اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے، ایسا نہیں تھا کہ آج رضا کا ٹکٹ دیا آگے ان کی حالت بگڑ جائے گی اور پھر کہا جائے گا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آگے بگڑ جائیں گے، اس وقت تو میں نے رضا کا ٹکٹ دیا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ جن کو رضا کا ٹکٹ ملا اللہ تعالیٰ کو ان کے مستقبل اور خاتمہ بالخیر کا علم تھا، اسی لیے رضا کا ٹکٹ بھی دیا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اسی حدیبیہ کے اس بیعت کے موقع پر، یہ حدیبیہ کے مقام پر حرقوس بن زہیر نام کا ایک شخص منافق، یہ شخص بھی شریک تھا، لیکن جب بیعت ہو رہی تھی نا تو یہ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے نکل گیا تھا اور یہ بیعت میں شریک نہیں ہوا، بلکہ غلط کہہ گیا، شریک ہوا نہیں، رب نے شریک ہونے نہیں دیا، رب نے شریک، کیونکہ اس کا مستقبل پتہ تھا، اس کا مستقبل پتہ تھا کہ آگے کیا ہوگا، یہ اس کا کیا کردار ہوگا۔ یہ حرقوس بن زہیر، اور یہ وہی شخص ہے جب نبی نے غنیمت کو تقسیم کیا تو اسی نے کہا تھا کہ آپ تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں کر رہے۔ یہ آج جو بدبا کیا مرزا انجینئر، یہ دوسرے تیسرے جو بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ کو اعتراض ہوا کہ جی آپ نے تقسیم صحیح نہیں کیا، انصاف کے ساتھ مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، تو قرآن کریم کی پھر آیت آئی وما کان لنبی ان یغل۔ ان بدبختوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ الفاظ حرقوس بن زہیر نے کہے، اور جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت عمر نے تلوار نکالی، اللہ کے نبی اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا نہیں، اس کے ایسے ساتھی آئیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے ساتھیوں کی نمازوں کے سامنے کم سمجھو گے، اور اس کے ایسے ساتھی ہوں گے کہ جو اتنا قرآن پڑھیں گے کہ دنیا حیران ہوگی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اسی حرقوس بن زہیر کی اولاد میں یہ خارجی لوگ پیدا ہوئے، اور ان خارجیوں کے خلاف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، مسلمانوں کے امام، مقتدی و پیشوا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا، جہاد کیا۔ یہی حرقوس تھا جس نے پیغمبر کی اس تقسیم پر اعتراض بھی کیا، اور یہ حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت ہو رہی تھی تو یہ اونٹ چرانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اسی لیے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار، کہ یہ آگ نہیں چھوئے گی شہید حدیبیہ، جو بھی حدیبیہ میں شریک تھا، الا واحد، ایک کے علاوہ، یہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا جو حدیبیہ میں شریک تھا، فرمایا الا واحد، ایک کے علاوہ، اور یہ ایک وہی ہے جسے حرقوس کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ میں واقعات کے اندر سے کوشش کرتا ہوں کہ جو سروس روڈ کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں تاکہ ذہن میں رہیں۔ صرف ایک واقعہ سرسری طور پہ گزار دینا یہ بھی مناسب نہیں لگتا۔ اب یہاں پر سہیل ابن عمر آ گئے، مذاکرات شروع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا، اوپر لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ۔ تو سہیل ابن عمر نے کہا یہ آپ لفظ رسول اللہ مٹائیں، اگر نیچے میں دستخط کروں تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں۔ اور حضرت علی سے فرما لی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ اب علی کا عشق دیکھو کیا بولتا ہے، علی کی محبت جوش میں آئی۔ اللہ کے نبی لفظ رسول اللہ اور علی کے ہاتھ مٹھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مخالفت نہیں، یہ محبت ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کبھی استاد شاگرد میں، پیر مرشد مرید میں ایسی کلوزنگ ہوتی ہے کہ مقام ناز پہ ہوتا ہے، ہاں لفظ رسول اللہ علی کے ہاتھ مٹائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، کیونکہ حضور تو امی تھے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. یہی تو کمال ہے، نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، اور سارے لکھے پڑھوں کا جو امام ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضرت دکھایا تو نبی علیہ السلام نے خود مٹایا. یہی اعتراض، وہ ایک بدبخت کا نام ہی بھول جاتا ہوں، وہ جو لندن بھاگ گیا اسلام آباد سے، ہاں کون سا ایک بولے، آصف الوی شلوی یہ نہیں ہوتے، نام لگاتے ہیں، جس نے بات کی اور پھر راتوں رات ٹکٹ کٹا کے بھاگ بھی گیا. ساری زندگی احد کے صحابہ پر اعتراض کیا، بھاگ گئے تھے. بھاگنا اس کو کہتے ہیں کھوتی دا پتر. الحمدللہ ہم تو جو بات کرتے ہیں پھر یہاں ہی رہتے ہیں، نہ ہمارا لندن ہے نہ ہمارا دبئی ہے، کچھ نہیں، پاکستان ہے. ہمارے اکابرین نے بنایا ہے اور اسی سے محبت ہے. کوئی انڈیا بھاگ جاتا ہے، کوئی ایران بھاگ جاتا ہے. یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کی مفاد اور اس کی بقا کے لیے جو ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو کھائیں یہاں کا اور گن کہیں اور کے گئے. جیسے کوئٹہ میں ابھی 6 اسکول انہوں نے پکڑے، جہاں استاد بھی ایرانی، نصاب بھی ایرانی. کھا پاکستان کا رہے ہیں اور گن ایران کے گا رہے ہیں. میں کوئٹہ انتظامیہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بروقت کارروائی کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں اوروں جگہوں کا بھی کھوج لگاؤ، صرف کوئٹہ نہیں بلکہ بلوچستان میں اور اسکول بھی ایسے ہیں، پاکستان کے اور شہروں میں بھی اسکول ایسے ہیں جہاں پر ایرانی نصاب پڑھایا جا رہا ہے. پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، فنڈ وہاں سے آ رہا ہے، ٹریننگ وہاں سے ہو رہی ہے، ڈکٹیشن وہاں سے لی جا رہی ہے، سارے رابطے وہاں سے ہیں. کسی وقت بھی یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. بلکہ ابھی جو کراچی کے ہوٹل سے ایک امریکی پکڑا گیا جو دستاویز کے بغیر یہاں آیا ہوا تھا، آپ نے اخبار میں 3-4 دن پہلے پڑھا ہوگا. اب وہ جو پکڑا گیا، اب وہ کس ارادے سے آیا تھا، کس مقصد کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا ہے وہ ایران کے رستے سے تشریف لے کر آئے. کلبھوشن یادو بھی وہیں سے آیا، یہ والا امریکی بھی یہیں سے آیا، اور پتہ نہیں کتنے ایسے شیطان اور بدبخت یہی راستہ لیتے ہیں اور اسی کی سپورٹ میں یہاں آتے ہیں. میں اس لیے ایسے ہی نہیں کہتا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن ان سے کئی زیادہ ایران پاکستان کا دشمن ہے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ جذبات نہیں ہے، حقیقت ہے. ان کی شرارتیں ہمیں پتہ ہے. ان کی شرارتوں کو دیکھ کر ایرانیوں کی فاروق اعظم جیسا کہ اٹھا، کاش ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا، نہ ہم وہاں جا سکتے نہ وہ یہاں آ سکتے. اب جناب کہا کہ آصف الوی کہتا ہے ایک جگہ، زیادہ بات نہیں، ان سے خالی یہ پوچھو فاطمہ آئی تھی، ان کو حق ملا تھا یا نہیں؟ نہیں آگے نہیں پوچھو، خالی یہ پوچھو. اگر مولوی ادھر ادھر کہے بھائی اس میں یہ بات ہے اور یوں ہے اور حق بنتا، ان سے کہو نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، بتا بطول کو دیا کچھ یا نہیں، ہاں یا نہ. مولوی تیرے سر پہ قرآن ہے یہ، ایسے تو میرے سامنے کوئی بات کرے نا تو کہ ٹھیک ہے میں ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہوں، لیکن یہ بتا جب نبی نے فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹاؤ تو علی نے مٹایا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دے. بات مانی تھی. وہ کہے گا مولوی صاحب اس میں تھوڑا تفصیل ہے، تو کہ انی دے پترا اس میں بھی تفصیل ہے، پھر اس میں بھی تفصیل ہے تو ادھر بھی تفصیل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اب معاہدہ تیار ہوتا ہے اور معاہدے کی جو شقیں ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر گئے اور پھر اگلے سال اسی ذی القعدہ کے مہینے میں آپ نے عمرے کی قضا فرمائی. بال کس نے کاٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ساری تفصیلیں اور آگے معاہدہ جو ہو رہا ہے اور وہ کس قسم کا دلچسپ معاہدہ تھا
اور مسلمانوں کو اللہ نے کیسی فتح دی اور کس طرح کے واقعات رونما ہوئے، اگلی جمعہ انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔